لیکن جناب فاطمہ کی خواہش ہے، ابھی ہماری جس طرح بات ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی آپ سے، جناب فاطمہ کی خواہش ہے کہ عزادار، یاد کا میسج ہے کہ عزادار حقیقی عزادار بن کر فرش اللہ پر آئے. یہ جناب فاطمہ کا میسج ہے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ کربلا میں 2 طالب علم امام حسین علیہ السلام کے روزہ مقدس پر گئے. انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے روزہ مقدس کی زیارت کی. جیسے ہی پلٹے تو حضرت حبیب ابن مظاہر کا روزہ مقدس ہے، ان کی ذریعہ مبارک ہے، ان کی قبر مبارک ہے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. جنہوں نے زیارت نہیں کی وہ بھی جلد از جلد زیارت کریں. دعاؤں میں مقبولیت کے لیے مروا ضرور پڑھیں نبی محمد علیہ. تو کربلا کے 2 طالب علم، میں خلوص کی بات کر رہا ہوں، بی بی فاطمہ کی مجلس اور خلوص لازم و ملزوم ہے. جس طرح جسم اور روح کا تعلق ہے، اسی طرح عزادار اور خلوص کا تعلق ہے. 2 طالب علم امام حسین کے روزہ مقدس پر گئے اور واپسی میں حضرت حبیب ابن مظاہر کے روزہ مقدس پر آئے اور آ کر کہنے لگے، دونوں طالب علم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کا کرم ہے، آپ کیا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا حبیب ابن مظاہر کو، اور امام حسین علیہ السلام نے کیا معجزہ دیا حبیب ابن مظاہر کو کہ اپنی قبر مبارک کے بالکل قریب حضرت حبیب ابن مظاہر کو جگہ دیا. خلوص اور بی بی سیدہ اور یہ فرشیہ تھا. اچھا، وہ آپس میں کلام ہی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر کا کیا مقام ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام حبیب ابن مظاہر کو دیا کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کے بلایا اور آپس میں کہنے لگے کہ عظمت کی معراج یہ ہو گئی کہ بی بی زینب نے کربلا آنے کے بعد حضرت حبیب ابن مظاہر کو سلام کیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو اتنے معجزات دے دیے، اتنی برکتیں دے دی کہ آپ کا روزہ مقدس امام حسین کے حرم مبارک میں، آپ کو امام حسین علیہ السلام نے خط لکھ کے بلایا، آپ کو بی بی زینب نے سلام کیا. کتنا عظیم مرتبہ ہے حبیب ابن مظاہر کا. تو وہ دونوں عراق کے طالب علم اپنے گھروں میں گئے، رات کو سو گئے. تو ان دونوں طالب علموں کے خواب میں حضرت حبیب ابن مظاہر کی زیارت ہوئی. اللہ اکبر. حبیب ابن مظاہر کی زیارت ہوئی. ان دونوں نے جو باتیں کر رہے تھے تو حبیب ابن مظاہر نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں طالب علم بالکل صحیح گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اتنے کمالات دیے کہ مجھے امام حسین علیہ السلام کے روزہ مقدس کے پاس میری قبر مبارک ہے، مجھے امام حسین علیہ السلام نے خط لکھ کے بلایا، مجھے بی بی زینب نے سلام کیا. تو ان دونوں طالب علموں نے حبیب ابن مظاہر سے سوال پوچھا کہ اتنی ساری خواہشیں پوری ہونے کے بعد آپ کی کوئی خواہش ہے جو ابھی باقی رہ گئی ہو؟ اللہ اکبر. آپ کی کوئی خواہش ہے جو باقی رہ گئی ہو؟ تو حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا، ہاں میری خواہش ہے جو ابھی باقی رہ گئی. اللہ اکبر. لازم و ملزوم عزاداری اور خلوص. کیا کہا کہ میری خواہشیں تو بھی باقی رہ گئی. انہوں نے کہا حبیب ابن مظاہر اتنی خواہشیں پوری ہونے کے بعد وہ کون سی خواہش ہے جو باقی رہ گئی؟ تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ اللہ مجھے ایک اور زندگی دے. اللہ اکبر. اللہ مجھے ایک اور زندگی دے. کہا زندگی ملنے کے بعد کہا اللہ مجھے ایک اور زندگی دے اور میں فرش عزا پر بیٹھ کر حسین کا عزادار بن جاؤں. اللہ اکبر. بس یہ میری مجلس کا معاملہ ہے. حبیب ابن مظاہر کہہ رہے ہیں کہ میری ایک خواہش ہے کہ میں فرش عزا پر بیٹھ کر حسین ابن علی کا عزادار بن جاؤں.